السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید کرتی ہوں آپ سب صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ڈیلی کے بیس پہ اپنا لیسن سن بھی رہے ہوں گے اور اس پہ جو عمل کی باتیں ان کے اوپر عمل کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہوں گے اور دوسروں کو بھی پہنچا رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے بس دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو قبول کریں اور زیادہ سے زیادہ ہمیں اسے بہتر بنانے کی توفیق دے۔ چلیں جی، ہمارا آج کا لیسن ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 126 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ اور جب قال کہا ابراہیم ابراہیم نے ربی اے میرے رب اجعل بنا دے ھذا یہ بلدن شہر آمیناً امن والا ورزق اور رزق دے اہلہ اس کے رہنے والوں کو من الثمراتی پھلوں میں سے من جو کوئی آمنا ایمان لائے منہم ان میں سے باللہ اللہ پر والیوم الآخری اور یوم آخرت پر قال فرمایا ومن اور جس نے کفرا کفر کیا فأمتعہ تو میں فائدہ دوں گا اس کو قلیلاً تھوڑا سا ثم پھر ازدرہ میں مجبور کروں گا اس کو الی طرف عذاب الناری آگ کے عذاب کے وبئس اور کتنی بری ہے مصیر لوٹنے کی جگہ۔ وَإِذْ اور جب یرفع بلند کر رہے تھے ابراہیم ابراہیم علیہ السلام القواعد بنیادیں من البیت گھر کی و اسماعیل اور اسماعیل ربنا اے ہمارے رب یعنی کہ وہ کہہ رہے تھے تقبل قبول کر لے منا ہم سے انکا بے شک تو انت تو ہی سمیع سننے والا ہے علیم جاننے والا ہے۔ ربنا اے ہمارے رب وجعلنا اور بنا ہم کو مسلمین فرما بردار لکا اپنے لیے ومن ذریاتنا اور ہماری اولاد میں سے امتاً امت مسلمتاً فرما بردار لکا تیرے لیے مسلمین وہ آرینا اور دکھا ہم کو مناسکنا ہماری عبادت کے طریقے وتب علینا اور تم مہربان ہو جا ہم پر انکا بے شک تو انت تو ہی تواب توبہ قبول کرنے والا ہے اور رحیم رحم فرمانے والا ہے۔ ربنا اے ہمارے رب وابعث اور اٹھا فیہم ان میں رسولاً ایک رسول منہم انہی میں سے یتلو پڑھتا ہو علیہم ان پر آیاتک تیری آیات کو ویعلمہم اور تعلیم دیتا ہو ان کو الکتاب کتاب کی والحکمت اور حکمت کی ویزکیہم اور تزکیہ کرے ان کا انکا بے شک تو انت تو ہی عزیز زبردست ہے الحکیم حکمت والا ہے۔ اور من کون ہے جو یرغب روگردانی کرے ام ملتی ابراہیم ملت ابراہیمی سے الا مگر من جس نے سفیہ ہلاک کیا نفسہ اپنے آپ کو وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق اصطفیناہ چن لیا ہم نے اس کو فی الدنیا دنیا میں وَإِنَّهُ اور بے شک وہ فی الآخرۃ آخرت میں لمن الصالحین البتہ صالحین میں سے ہوگا۔ جی تو دیکھیں ہماری آیت نمبر 126 میں کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے رب بنا دے یہ شہر یعنی کہ مکہ کو امن والا اور رزق دے اس کے رہنے والوں کو پھلوں میں سے اور جو کوئی ایمان لائے ان میں سے اللہ پر اور یوم آخرت پر فرمایا اور جس نے کفر کیا تو میں فائدہ دوں گا یوم آخرت پر یعنی کہ اس میں کہا جا رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ شہر مکہ کو امن کا گہوارہ بنا دے اور اس میں رزق دے اس کے رہنے والوں کو اس کے پھلوں میں سے۔ آپ جانتے ہیں کہ بیابان بالکل چٹیل میدان تھا ایک قسم کا، تو یہ وہاں پہ
مشکلات کا سامنا تھا، یعنی کہ کھانے پینے کی قلت ہونے کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے وہاں کے رہنے والوں کے لیے، اور اس میں کیا فرمایا ہے کہ اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ اور آپ دیکھیں کہ حدود حرم میں ہر قسم کی قتل و غارت، لڑائی جھگڑا سب کچھ حرام قرار دیا گیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو کوئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ نہیں فرما رہے کہ سب کو، اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ جو کوئی ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، فرمایا اور جس نے کفر کیا تو میں فائدہ دوں گا اس کو تھوڑا سا، پھر میں مجبور کروں گا اس کو آگ کے عذاب کی طرف، اور یہ کتنی بری چیز ہے لوٹنے کی۔ یعنی کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لے کے آئے گا، یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھے گا تو اس کے لیے کیا ہوگا، اس کے لیے آگ کا عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کریں گے میں اسے مجبور کر دوں گا، یعنی کہ جو ایمان نہیں لے کے آئے گا وہ ان برائی میں مبتلا ہو جائے گا، اور آخرکار وہ آگ کے عذاب کی طرف جائے گا، اور وہ کیسی جگہ ہے، بہت ہی بری جگہ ہے لوٹنے کی۔ آگے آیت نمبر 127 میں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اور جب بلند کر رہے تھے ابراہیم بنیادیں گھر کی، اور اسماعیل یعنی کہ خانہ کعبہ کی جب بنیادیں رکھی جا رہی تھی، تو حضرت ابراہیم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی تھے، تب بھی وہ دعا کر رہے تھے، ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب ہم سے قبول کر لے، انکا انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یعنی کہ دیکھیے ایک وہ نیک کام کر رہے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس چیز کا حکم دیا ہے، اور وہ اس چیز کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے انہوں نے کام بھی شروع کر دیا، لیکن اس کے باوجود وہ کیا کہہ رہے ہیں، ربنا تقبل منا، اے اللہ ہم سے قبول فرما۔ ہمیں بھی یہ نہیں کرنا چاہیے، ہم نیکی کا کام تو کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ضرور قبول کریں گے، ایسے نہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کچھ کام ایسے کر رہے ہوتے ہیں اور ان میں ریاکاری آ جاتی ہے، یعنی دکھاوا آ جاتا ہے، تو وہ ہمارے کام جو ہے وہ ضائع ہوتے ہیں۔ ہم کسی کی خوشی کے لیے کرتے ہیں، یا ہماری اس کام میں ریاکاری آ جاتی ہے، یا کچھ نہ کچھ ایسا شامل ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ قبول نہیں ہوتے۔ اس لیے اگر ہم کوئی بھی کام کریں نیکی کا، کسی کی مدد کریں یا کچھ بھی ایسا کریں، تو فوراً اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، کیا دعا کریں، ربنا تقبل منا، اے اللہ ہم سے یہ قبول فرما لے بے شک تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ آپ ہی سننے والے ہیں اور جاننے والے ہیں کہ ہم یہ صرف اور صرف تیری خاطر کر رہے ہیں۔ آگے پھر 128 میں پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی جا رہی ہے، اے ہمارے رب اور بنا ہم کو فرما بردار تیرے لیے اور ہماری اولاد میں سے امت فرما بردار تیرے لیے، اور دکھا ہم کو ہماری عبادت کے طریقے، اور تم مہربان ہو جاؤ ہم پر، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی کہ وہ پھر سے اللہ تعالیٰ سے کیا دعا مانگنے ہیں، اے اللہ ہم پر مہربان، ہمیں فرما بردار بنا دے اپنا، اور ہماری اولاد میں سے بھی فرما بردار بنا۔ دیکھیں ماں باپ صرف اپنی بھلائی نہیں سوچتے، وہ آگے سب سے پہلے کیا ہوتے ہیں، سب سے زیادہ وہ حریص اپنی اولاد کے لیے بھی ہوتے ہیں۔ اسی لیے انہوں نے فوراً سے پہلے اپنے لیے دعا مانگی، پھر فوراً کیا کہا، اے اللہ کہ اس امت کو ہماری اولاد میں سے بھی فرما بردار بنا دے، اور دکھا ہم کو ہماری عبادت کے طریقے، اور تم مہربان ہو جہاں پر، یعنی کہ ہمیں ہماری عبادت کے طریقے بھی بتائیں۔ جیسے وہ اللہ تعالیٰ کا گھر بنا رہے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے سکھایا نا کہ کس طرح اس کا استعمال کرنا ہے، کیسے یہاں پہ طواف کرنا ہے، صفا مروہ کرنا ہے، یہ سب کچھ دکھایا۔ اسی طرح پھر یہ ہے کہ آگے کیا کہہ رہے ہیں، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی کہ اگر ہم سے کوئی ان عبادات میں کوئی کمی کوتاہی ہو جائے تو آپ ہی ہیں جو ہماری توبہ قبول کرنے والے ہیں اور رحم فرمانے والے ہیں۔ آیت نمبر 129 دیکھیں، اے ہمارے رب اٹھا ان میں سے ایک رسول، انہی میں سے جو پڑھتا ہو ان پر تیری آیات کو اور تعلیم دیتا ہو ان کو کتاب کی اور حکمت کی، اور تزکیہ کرے ان کا، بے شک تو ہی زبردست حکمت والا ہے۔ یعنی اس آیت میں ایک نبی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ پھر انہوں نے دعا مانگی کہ انہی میں سے، یعنی کہ بنی اسماعیل میں سے ہی ایک نبی کو پیدا کریں، اٹھائیں جس کا کیا کام ہو کہ وہ آپ کی آیات کی تعلیم دیتا ہو، اور دوسرا یہ کہ انہیں تعلیم دیتا ہو کتاب کی اور حکمت کی، نہ صرف اللہ تعالیٰ کی آیات کی بلکہ کتاب اور حکمت کی بھی تعلیم دے، اور ان کا تزکیہ کریں، یعنی کہ انہیں برائی کو ان کے اندر سے نکال دیں اور اچھائی ان میں ڈال دے۔ تزکیہ کا مطلب ہے پاک صاف کرنا، یعنی کہ جو اس کے اندر کی برائیاں ہیں انہیں دھو ڈالیں۔
انکا انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہی زبردست حکمت والا ہے۔ آگے آیت نمبر 130 دیکھیں، کون ہے جو روگردانی کرے ملت ابراہیم سے مگر جس نے ہلاک کیا اپنے آپ کو، اور البتہ تحقیق چن لیا ہم نے اس کو دنیا میں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کون ہوگا جو ملت ابراہیمی سے روگردانی کرے گا مگر جس نے ہلاک کیا اپنے آپ کو، یعنی کہ جس کا نفس اسے نہ اکسائے، اسے برائی پہ اکساتا رہے، وہی ہوگا، باقی سب تو ملت ابراہیمی کی کوئی بھی روگردانی کرنے والا نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرما رہے ہیں، وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور ہم نے چن لیا اس کو دنیا میں بھی، اور بے شک وہ آخرت میں بھی صالحین میں سے ہوں گے، یعنی کہ انہیں دنیا میں بھی اجر عطا فرمائے۔ دیکھیں یہ کتنے بڑی سعادت ہے کہ انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، اور ان کے آپ دیکھیں کہ ان جس جگہ پہ کھڑے ہو کے انہوں نے بنیاد ڈالنی شروع کی تھی، وہاں پہ ان کے پاؤں ہیں لگے ہوئے، اور وہاں پہ ہر کوئی طواف کرنے کے بعد وہاں پہ نوافل ادا کیے جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ اور پھر یہ دیکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ کہنے ہیں نہ صرف دنیا میں انہیں عزت عطا کی گئی بلکہ آخرت میں بھی وہ صالحین میں سے ہوں گے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک تو نیک کام کرنے کی توفیق دیں، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان کاموں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور بھی فرمائے، اور نہ صرف ہمیں اپنے لیے بلکہ دوسروں کی ہدایت کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے۔ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ صرف اپنے لیے، پہلے اپنے لیے دعا کی، پھر اپنی اولاد کے لیے، پھر پوری امت کے لیے دعا کی تھی۔ اور دیکھیں وہ کتنے حریص تھے نا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے فوراً دعا کی کہ ایک نبی کو مبعوث فرمائے، آپ اس میں انہیں تعلیم دیتا ہو، ان کا تزکیہ کریں۔ اسی لیے یہ نہیں کہیں کہ بس ہم تو اچھے کام کر رہے ہیں، ہم تو نیکی کام کر رہے ہیں، جو برے کام کر رہے ہیں کرتا رہے، ہمیں اس سے کیا، اس کے اعمال اس کے ساتھ نہیں، بلکہ اپنے آپ کو بھی درست راستے پہ لے کے آئے، صراط مستقیم پہ لے کے آئے، اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دے۔ اور اللہ تعالیٰ سے بہت ساری دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوسروں کا تزکیہ کرنے، انہیں آیات کی تعلیم دینے والا بنائے۔ چلیں جی، ہمارا آج کا لیسن ختم ہو، انشاءاللہ کل ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔